بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ایوری ون، السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ فیٹی لیور کے مریض ہیں یا آپ کے پتے کے اندر پتھریاں ہیں یا آپ کا پتا جو ہے وہ تھکڈ ہو چکا ہے، یعنی پتا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے چربی سے، فیٹ سے، تو آپ کو انڈائجیشن رہتی ہے، یعنی آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، یا فیٹی لیور جگر کے اوپر چربی کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ سسٹم پورے کا پورا خراب ہے اور آپ کا جو ہے بیلی فیٹ بہت زیادہ ہے، تو یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو یہ فیل ہو کہ انڈائجیشن ہے، یعنی آپ کا ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے جگر کے اوپر چربی ہے، تو اس صورتحال میں سب سے پہلے جو آپ نے ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے وہ ہم آپ کا ایچ پائلوری کرواتے ہیں۔ اب ایچ پائلوری بلڈ سے بھی ہوتا ہے، ایچ پائلوری آپ کا سٹول یعنی پخانے سے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم بلڈ انویسٹیگیشن میں جاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر ہم نے آپ کی سکیننگ کروانی ہو تو ہم آپ کا ایبڈومینل سکین کرواتے ہیں، جس میں ہم آپ کے جگر کا سائز دیکھتے ہیں، جگر کی مقدار یا اس کے اوپر چربی کی مقدار کو دیکھتے ہیں، اور اسی طرح آپ کے پتے کے اندر جمع شدہ فیٹ کا جائزہ لیتے ہیں، یا وہاں پہ جو پتھریاں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ پتھریاں کہاں پہ ہیں۔ اگر آپ کے پتے میں پتھری ہو گئی یا آپ کے جگر کے اوپر چربی ہو گئی تو وری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ہاضمہ خراب رہے گا۔ یہ ایک نارمل سی روٹین ہے۔ آپ کے معدے کی اپر والی سائڈ ہے، یعنی سٹومک کا اپر ایریا جو ہے وہ آپ کو ایک وزنی پن فیل کروائے گا، اور اسی طرح آپ کا بیلی باہر نکل آئے گا۔ جب آپ کا بیلی باہر نکلا ہو، آپ کے جگر کے اوپر چربی ہو، آپ نے ڈائگنوز اس کو پراپر کروا لیا ہو، یا اس کی آپ نے بلڈ انویسٹیگیشن کروا لی ہو، الٹرا ساؤنڈ آپ نے پراپر کروا لیا ہو، تو اس کے بعد اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جگر کے اوپر چربی ہے، اور اس میں یہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے پتے میں پتھریاں بھی ہیں یا پتا جو ہے وہ تھکڈ ہو چکا ہے، یعنی اس میں چربی کی وجہ سے وہ بند ہو چکا ہے، تو بالکل وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی لائف موڈیفیکیشن کرنی، اپنی ڈائٹ ہیبٹ کو چینج کرنا ہے۔ پھر آپ نے کسی بھی ریلائیبل کنسلٹنٹ کے پاس جا کے، یا گیسٹرو انٹرولوجسٹ کے پاس جا کے، یا جگر کے اسپیشلسٹ کے پاس جا کے، یا کسی بھی میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جا کے آپ نے اپنا مسئلہ اس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ جو آپ کی باڈی کے اوپر سمپٹومیٹکلی چینجنگ آ رہی ہیں، یعنی آپ کو جو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو گئے، پیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یا قبض کا شکار ہوتے ہیں، یا کھانا پراپر ہضم نہیں ہوتا، تو آپ نے یہ پراپر سکین کروا کے، الٹرا ساؤنڈ کروا کے، بلڈ انویسٹیگیشن کروا کے اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا ہے۔ اب آپ نے ڈائٹ میں کیا کرنا ہے، ڈائٹ میں آپ نے اپنی فائبر اور پروٹین کی مقدار کو بڑھا دینا ہے، اور آپ نے اپنی ڈائٹ میں سے کن چیزوں کو بند کرنا ہے، پروسیس فوڈ جتنا بھی ہے، بیکری آئٹم جتنی بھی ہیں، آئلی چیزیں جتنی بھی ہیں، اور چکناہٹ والی چیزوں کو آپ نے کم کر دینا، اور فزیکل ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انگیج کر لینا ہے۔ تو آپ کا فیٹی لیور اور پتے کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو آگے مزید کمپلیکیشن میں نہیں ڈالے گا۔ لیکن اگر آپ کے پتے میں پتھریاں ہیں تو اس کا واحد حل صرف سرجری ہے، اور وہ آپریشن کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کوئی پتھری جو پتے کے اندر پتھری ہے وہ ریموو کسی میڈیسن سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے لیکن جب تک وہ آپ کو تنگ نہ کرے تو آپ نے اپنی لائف موڈیفیکیشن کر کے، اپنی ڈائٹ ہیبٹ کو چینج کر کے اپنی باڈی پہ آنے والی کمپلیکیشن کو آپ روک سکتے ہیں۔ اس میں اپنی باڈی کے اندر فائبر کی مقدار کو بڑھا دیں، ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں، فروٹس کا استعمال کریں۔ وہ فروٹ لینے ہیں جس کا گلائسیمک انڈیکس 50 سے نیچے ہو، یعنی اس کا شوگر لیول جو ہے یا مٹھاس جو ہے وہ کم ہو، تو وہ پھل آپ نے زیادہ یوز کرنے ہیں۔ اسی طرح پانی کا انٹیک بڑھا دینا ہے اور اپنی فزیکل موومنٹ کرنی ہے، تو آپ اپنے آپ کو آنے والی کمپلیکیشن سے محفوظ رکھ سکیں گے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔